تو ایک اچھے وکیل کی پہچان اس طرح کریں گے کہ جب بھی آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے اور اس کو اپنا مدعا یا کیس بیان کرتے ہیں تو اگر تو وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرتا جاتا ہے اپنی ڈائری پر، اور آپ سے بار بار استفسار کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وکیل جو ہے نا ذمہ دار ہے اور یہ آپ کے کیس کو اچھی طرح کرے گا کیونکہ آپ کے کیس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ لا سے متعلق تو نہیں ہے، البتہ لائرز سے متعلق ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے جو ہے نا پوچھا ہے کہ سر ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ اگر کوئی وکیل ہائر کرنا ہو یا کس طرح کا وکیل کرنا چاہیے، کہ لوگ جو ہے نا وکیلوں سے کوئی زیادہ اتنا اتفاق نہیں کرتے اور وکیل کو سلیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی کیس کے لیے تو بڑی جو ہے نا ہم شش و پنج میں رہتے ہیں کہ کس قسم کا وکیل کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میرا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی سارے وکیل اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی وکیل ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم کہیں گے یہ اچھا نہیں ہے۔ سبھی لا نوئنگ ہوتے ہیں، سبھی محنت کرتے ہیں۔ جو پرانے لائرز ہیں وہ بھی اچھے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، جو نئے ہیں وہ بھی، سارے وکیل اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، وہ بھی جو سینئرز نے جو ہمیں گائیڈ کیا تھا یا ہم نے اپنے اتنے 20 سال کے پرسنل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اچھے وکیل کی پہچان کیسے کریں گے۔ تو ایک اچھے وکیل کی پہچان اس طرح کریں گے کہ جب بھی آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے اور اس کو اپنا مدعا یا کیس بیان کرتے ہیں تو اگر تو وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرتا جاتا ہے اپنی ڈائری پر، اور آپ سے بار بار استفسار کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وکیل جو ہے نا ذمہ دار ہے اور یہ آپ کے کیس کو اچھی طرح کرے گا کیونکہ آپ کے کیس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ تو اگر دوسرے پوائنٹ پر جائیں تو وہ ہے فیس سے متعلق۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو وکیل جو ہے نا کم فیس لیتے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے وکیل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتے کہ وکیل نہیں اچھے ہوتے، لیکن یہ ایک جو نیچرل چیز ہے کہ جس وکیل کو آپ فیس کم دیں گے یا وہ وکیل فیس کم لے گا تو وہ اتنی محنت نہیں کرے گا، وہ دلچسپی بھی اتنی نہیں لے گا۔ اور ہاں، اس میں دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر وکیل کو بہت زیادہ فیس دیں تو وہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، تو وہ تو مثلا وکیل صرف پیسوں کی طرف ہی دھیان رکھے گا تو جو کیسز تو وہ کم ہی لڑے گا۔ تو میرے جو نظریہ ہے اور باقی جو میرے سینئرز وکلا ہیں اور دوست، ان کے مطابق یہ ہے کہ جو وکیل آپ سے مناسب فیس لیتا ہے، نہ بہت زیادہ لیتا ہے نہ بہت کم لیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل عدالت میں اس کی اپیرنس بہت زیادہ ہے اور اپنے کلرک کو یا اپنے جونیئرز کو زیادہ نہیں بھیجتا بلکہ خود اپنی اپیرنس دیتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا وکیل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر جو ہمارے ہاں وکلا جو ہے نا وہ اکثر کلرکس اور اپنے جونیئرز کو بھیج دیتے ہیں اور لوگوں کو کیسز جو ہوتے ہیں نا ان میں دلچسپی نہیں لیتے، تو وہ بھی کوئی اچھے وکیل مثلا نہیں ثابت ہوتے ان کلائنٹس کے لیے۔ باقی ان کا اچھا ہونا برا ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کلائنٹس کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوتے اور کلائنٹس ان کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل جب بھی کوئی کیس کے سلسلے میں، پیروی کے سلسلے میں کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی قانون کی کتاب ہونی چاہیے، وہ کسی قانون کی کتاب کا حوالہ دے، کوئی ریفرنس اور اتھارٹیز پیش کرے، تو وہ ایک اچھا اور پڑھا لکھا وکیل ہوگا، وہ آپ کے کیس کو بڑی دلچسپی سے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو وکیل خالی قانون اور کتابوں کے بغیر جمع خرچ جمع کرتے ہیں اور یعنی کہ خالی باتیں کرتے ہیں، تو وہ صرف فیکٹس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، قانون کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بھی آپ کے کیسز کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ وکیل جو بکس کا حوالہ دیتے ہیں اور لا کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ریفرنس پیش کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھے وکیل کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری جو میں آپ کو بات بتاؤں گا وہ تھوڑا مذہبی حوالے سے بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں
قول ہے منقول انہوں نے کیا ہوا کہ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی شخص کی قیمت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ کسی شخص میں جتنا احساس ذمہ داری ہوگا اتنا ہی وہ شخص قیمتی ہوگا۔ اس کا مطلب احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری اس کے حوالے کی جائے یا جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے ان کا اس کو احساس ہو اور ان کو نبھانے کے لیے اس میں جو ہے نا احساس ہو اور اس کو ان کو نبھانے کی وہ طاقت رکھتا اور اس کو نبھانے کے لیے جد و جہد اور جذبہ رکھتا اور صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اگر اس حضرت علی علیہ السلام کے قول کو بھی ہم اس میں لگائیں تو جو وکلا جو ہیں اپنے احساس ذمہ داری اور اپنے کیسز میں اپنی صلاحیتوں اور جذبے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بلا شبہ اچھے وکیل ہیں اور وہ قیمتی وکیل ہے۔ تو آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے